الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا اس لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو پڑھ سکے بہتر ہے۔ اپنے وقت کا میں ایک چوتھائی یا ایک تہائی پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے، اس سے زیادہ اگر کر لے تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اوقات میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اوقات میں آپ پر 3/4 وقت درود پاک پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اوقات میں تمام اوقات بس آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تیری ضرورتیں پوری کریں گے اور غموں سے تیری حفاظت کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ کلمہ طیبہ، یہ ان کلمات کے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ان تسبیحات کے اور حمد کے ان جملوں کے فضائل بتائے ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام ان کلمات کے ان تسبیحات کے فضائل ہمیں نہ بتاتے تو ہم ساری زندگی صرف درود ہی پڑھتے رہتے، صرف درود پڑھتے۔ درود پاک کا عمل ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمہ اللہ کو بتایا تھا کہ میاں نماز تلاوت اور درود پاک سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ نماز تلاوت درود ان تین سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسند الہند انہیں کہتے ہیں۔ شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مسند الہند کہتے ہیں۔ مسند الہند کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ سلسلہ چلتا ہے کہ ہم نے کس سے پڑھا، پھر ہمارے استاذ نے کس سے پڑھا، ان کے استاذ نے کن سے پڑھا، ان کے استاذ نے کس سے پڑھا۔ تو پورے ملک میں، یہ آج ملک چھوٹا ملک ہے، اس وقت جو ملک تھا غیر منقسم ملک، آج اس میں 11 ریاستیں وجود میں آ چکی ہیں۔ برما اس میں تھا اور بنگلہ اس میں تھا اور پڑوس اس میں تھا اور نیپال کا نہ جانے کتنے ممالک اس میں تھے، تو 11 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ کتنے بڑے ملک کے وہ مسند الہند تھے۔ تو پورے ملک میں جتنے لوگوں کے سلسلے چلتے تھے وہ آخر میں پہنچتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر۔ جتنے لوگ علم حاصل کرتے تھے تو وہ تمام کے استاذوں کے استاذ چاروں طرف سے جب پہنچتے تھے تو ایک ہی گھر پر پہنچتے تھے، وہ تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، علم حدیث میں اور علم تحقیق میں اور علم کلام میں بڑا نادر کام کیا۔ حجت اللہ البالغہ بڑی عظیم تصنیف ہے۔ وہ کہتے ہیں بلغنا ما بلغنا بھی، ہمیں جو کچھ ملا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ درود پاک سے ملا ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ درود پاک سے ملا ہے۔ اس لیے سینہ کھلتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے کھلتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ بالاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ پروردگار کے نور کی وجہ سے کھلا ہے۔ تو اللہ کے نور سے سینہ کھلتا ہے اور اللہ کا نور کثرت ذکر اللہ کے اہتمام سے آتا ہے۔ لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور درود پاک اللہ کا ذکر بھی ہے، درود بھی ہے۔ پھر درود پاک کی کثرت ہے، آنکھ بند ہوتے ہی بلکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے والا جو عمل ہے، فرشتوں کا آنا اور لفظ پر ہاتھ رکھنا، ابھی صرف ہاتھ رکھا ہے، ابھی روح قبض نہیں کی ہے، صرف لفظ پر ایسا ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ سامنے کا دکھنا بند ہو جاتا ہے۔
ملک الموت جیسی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح، تو ان کے ہاتھ رکھنے کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آس پاس کا دکھنا بند ہو جاتا ہے، اوپر کا دکھنا شروع ہو جاتا ہے، عالم بالا منکشف ہو جاتا ہے، عالم دنیا نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو جیسی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں وہیں سے سب سے پہلے اگر کوئی چیز سہارا بنتی ہے تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق۔ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ جس کو ہم بڑا سمجھتے تھے وہ کھوٹا تھا، جس کو ہم اصلی سمجھتے تھے وہ نقلی تھا، کامیاب اور کام میں آنے والی چیز صرف اور صرف یہ ہے۔ وہاں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز یہی ہے، اس لیے کہ آج جس کے پاس پیسے ہیں، آج جس کے پاس پاسپورٹ ہے، جس کے پاس وقت ہے، جس کو اللہ نے صحت دی، وہ ٹورز کے ذریعے کسی طرح کوشش کر کے مدینہ پہنچ جاتا ہے، مدینہ منورہ، وہ روضہ رسول پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جالی پر جا کر درود السلام کے نذرانے پیش کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ خوش قسمت اور سعادت مند لوگ موجود ہیں جو جمعے کی نماز حرم میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ خیالی بات نہیں، وہاں ملاقات ہوئی تھی کچھ لوگوں سے، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ہر جمعے کو نماز یہیں آ کر پڑھتے ہیں، ممبئی کے لوگ تھے، ہر جمعے کو نماز یہیں آ کر پڑھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہیں تو روزانہ یا ہر ہفتے روزہ رسول پر جا کر حاضری دیتے ہیں، اور مدینہ پاک میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ تو روزانہ روزہ رسول پر ہیں، آمنے سامنے ہیں، وہ روزہ رسول سے قریب ہیں، بہت قریب ہیں، اور ان پر رشک کرنا چاہیے، ان پر رشک کرنا چاہیے، تعجب کرنا چاہیے، اور اس نعمت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن قیامت کے دن وہ لوگ قریب نہیں رہیں گے، قیامت کے دن وہ لوگ قریب نہیں رہیں گے جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس پاسپورٹ ہے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، جو ہر ہفتے یہاں سے وہاں جا کر جمعے کی نماز پڑھتے تھے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب وہ ہوگا جو آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، وہ قریب ہے۔ جو جتنا درود پاک پڑھتا ہوگا قیامت کے دن وہ تقریب غریب ہے، پاسپورٹ نہیں ہے لیکن درود پاک پڑھتا ہوگا، محشر کے میدان میں وہ آپ سے قریب، وہ آپ سے قریب۔ امیر ہے، پاسپورٹ ہے، مدینہ جاتا تھا لیکن درود پاک کا اہتمام ہے، وہ آپ سے قریب۔